تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنہیں قرآن سے عشق ہو جاتا ہے، جنہیں قرآن سے پیار ہو جاتا ہے، وہ قرآن کے اسرار و رموز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، وہ پھر قرآن کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ پھر قرآن میں ڈوب جاتے ہیں، وہ پھر قرآن کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ صبغت اللہ کا تو ذکر ہے، ویسے ہی قرآن میں اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، تو وہ بھی قرآن کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان گزشتہ سے پیوستہ وہی بچے موجود ہیں، ایک بچے کا صرف اضافہ ہوا، یعنی حافظ احسن رضا صاحب تشریف لے گئے ہیں، ایک اور بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کے استاد کا تعارف کرا دوں۔ آپ استاذ الحدیث ہیں، نائب محتمم جامعہ دارالعلوم الصفہ، اور اس کے علاوہ سابق مفتی اور استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی محمد زبیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ان کے ساتھ جامعہ دارالعلوم الصفہ کے طالب علم، بڑے ذہین ہیں ماشاءاللہ۔ پہلے پروگرام میں آپ نے ان کی ذہانت ملاحظہ فرمائی۔ قرآنی کمپیوٹر مشہور ہیں، بلکہ قرآنی کمپیوٹر ہیں، اور جو بچے قرآنی کمپیوٹر ہیں ان کے مانیٹر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور میں تو ان سے بھی یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ جو بچہ راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھتا ہو، پچھلے پروگرام میں مفتی زبیر صاحب نے بتایا کہ ان کے والدین ان سے کہتے یہی ہیں کہ بیٹا سو جایا کرو، لیکن جب دیکھتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں راتوں کو۔ ذکر ہے نا کہ جو بستروں سے اپنے پہلوؤں کو الگ رکھتے ہیں، جو ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، جو اللہ کے کلام اور اس کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، حافظ اسداللہ انہی بچوں میں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر؟ شکر الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ہی ایک ننھے منھے طالب علم موجود ہیں، عمر ان کی زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کا علم، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی نظر اور ان کا انتخاب اور ان کا پیار یہ قرآن سے ہے۔ قرآن کی محبت ان کے دل میں جاگزی ہے، اسی سے پیار کرتے ہیں، وہی ان کا سب کچھ ہے، اسی میں سکون بھی تلاش کرتے ہیں اور علم بھی تلاش کرتے ہیں۔ نام بھی بڑا خوبصورت ہے، اتنا پیارا نام ہے ان کا، اسداللہ۔ تو بھائی اللہ کے شیر ہو ہی گئے، تو اب ان سے تو ویسے بھی ڈرنا چاہیے، تو اللہ کے شیر ہے ماشاءاللہ۔ لیکن یہ جو طالب علم ہیں، ان کے نام کی خوبصورتی اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ جو ابتدا میں عرض کر رہا تھا کہ عشق، خود سپردگی، سبمشن، سبمسونیس، یہ اس نام کے اندر موجود ہے۔ یہ نام اگر نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہماری نگاہوں کے سامنے کبھی نہ آتی کہ اے بلال، کیا بات ہے کہ تیرے قدموں کی چاپ میں جنت میں آگے سنتا ہوں۔ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ حافظ محمد بلال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر آپ کے؟ ٹھیک ہے، طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ۔ پروگرام کی فارمیٹ کے مطابق ہم چلتے ہیں کال کی طرف۔ ویسے تو مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرنا تھا، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ گزشتہ سے پیوستہ پروگرام ہے، تو جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ سوالات کیا کر دیں، تو کالر سے گزارش کروں گا کہ یہ قرآنی کمپیوٹر بچے ہیں تو وہی سوال کریں جو ان سے مناسبت رکھتا ہو اور ان سے متعلق ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ جناب، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں محمد نعیم بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بچے پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا ان کو، تو آپ نے کہا کہ کال لی جائے گی، لیکن میں انتظار میں تھا، تو ابھی میرا سوال ہے ان سے جی کہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 88 سنائیں جی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 88۔ جی حافظ اسداللہ صاحب۔ 88 سورہ یاسین میں کل 83 آیتیں ہیں جناب۔ دیکھیں جی، آپ ہیں لائن پر موجود؟ خیر ڈراپ ہو گئی، تو اگر کوئی امتحان لینے کی بھی کوشش کرے گا تو یہ اسے بھی جواب دے دیں گے، یعنی امتحان نہیں لیا جا سکتا آپ کا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ مفتی صاحب، ایک سوال میں پچھلے پروگرام میں بھی سوچ رہا تھا کہ آپ سے کروں گا، اور یہ یقیناً ناظرین کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ کیا آپ کے ادارے سے صرف یہی 3 بچے جو ابھی ہمارے سامنے آئے، اب تو بلال صاحب بھی آ گئے، یہی تیار ہوئے ہیں، یا ان جیسے اور بھی حافظ بچے ہیں جن میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، صورتحال یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں ادارے میں دارالعلوم الصفہ سعید آباد کے اندر
اس نظام کی ابتدا کرنے والے تو قاری عبدالستار صاحب جو ان کے استاذ صاحب ہیں، پھر ان کے نگران مفتی محمد شعیب صاحب، ان کی محنت ہے. اب ماشاءاللہ 9 بچے تیار ہو چکے ہیں. اور عجیب آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، اس ادارے کے اندر بچے کا قرآن کریم حفظ کر لینا یہ کوئی اب کمال نہیں رہا. اب یہ بچوں میں آپس کے اندر باتیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے قرآن پکا یاد ہے یا مجھے حفظ پکا یاد ہے تو یہ اب کوئی کارنامہ نہیں رہا. بچے ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے ہیں آیت نمبر کے حساب سے تمہیں کتنے سپارے یاد ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جی اب یہ بتاؤ کہ اس فلاں منزل میں کل آیتیں کتنی، رکوع کتنے، اور کلمات کتنے، حروف کتنے، زبریں کتنی، زیریں کتنی، پیش کتنے، جزم کتنے، غنے کتنے، مدیں کتنی. اب جس کو اس ترتیب سے سپارے یاد ہیں، اب چنانچہ وہاں ایک فضا بن گئی ہے. دارالعلوم الصفہ سعید آباد کے اندر ماحول ایک ایسا بن گیا ہے، ایک ایسا ماحول ڈیولپ ہو چکا ہے. اس کلاس سے 5 بچے آ رہے ہیں، اب اس سے 3 بچے آ رہے ہیں، اب اس سے 8 بچے پیدا ہو رہے ہیں. کسی کے 27 پارے ہو گئے، کسی کے 14 سپارے ہو گئے، کسی کے حافظ تو وہ پورے ہیں، لیکن اس ترتیب کے مطابق کہ آیت کے نمبر یاد ہوں، کلمات یاد ہوں، حروف یاد ہوں، زبریں یاد ہوں، انہیں پتہ ہو کہ جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، توحید کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، دن کا تذکرہ، رات کا تذکرہ، آسمان کا تذکرہ، چاند کا تذکرہ، سورج کا تذکرہ، یہ قرآن میں کہاں کہاں ہے، کتنی جگہ پر اللہ نے کہاں کہاں قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کہاں کہاں کھائی ہیں. اب ان سے کوئی سوال کیا جائے، مثلا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال کر لوں. حافظ اسداللہ سے میں انہی چیزوں میں سے ایک پوچھتا ہوں کہ زمین کا تذکرہ، جس کو زمین کو قرآن کریم کی اصطلاح میں اور عربی میں الارض کہا جاتا ہے، تو الارض کتنی مرتبہ ہے، اور الارضا کتنی مرتبہ، الارضی کتنی مرتبہ، الارضو کتنی مرتبہ؟ جی الارض زمین کا تذکرہ پورے قرآن مجید میں 451 مرتبہ ہے. الارضی زیر کے ساتھ 331 مرتبہ. الارضو پیش کے ساتھ 34 مرتبہ ہے. الارضا زبر کے ساتھ 84 مرتبہ ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک سوال حافظ اسداللہ سے، جی پورے قرآن کریم کی وہ آیت بتائے جس میں الف سے لے کر یا تک تمام حروف اس ایک آیت کے اندر آ گئے ہیں. جی حافظ صاحب. پورے قرآن مجید میں ایسی 2 آیتیں ہیں جن میں الف سے لے کر یا تک تمام حروف پائے جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، حروف تہجی. ماشاءاللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 154 صفحہ نمبر 64 میں ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. سورہ فتح آیت نمبر 29 محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب اب آپ کچھ سلسلہ سوالات کا. جی تو میں نے عرض کیا تھا کہ سوالات تو ماشاءاللہ بہت ہیں، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا 18,000 متشابہات جی اور اس کے لیے تو بہت لمبے چوڑے پروگراموں کی. ایک سوال ان سے یہ کیا گیا تھا، اور وہ اصل میں حافظے کا امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ ان کو قرآن کس انداز میں اور کس حد تک حفظ ہے اور یاد ہے. انہوں نے کہا کہ سورہ رحمان
آپ کو پتہ ہے اس میں ماشاءاللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آتا ہے. تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کتنی مرتبہ آتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس کو آخر سے ذرا سنائیں اور بیچ سے فبأي آلاء ربكما تكذبان کو چھوڑتے ہوئے چلے جائیں. ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ مشغلہ اور تلاوت اگر کی جائے تو وہ تو جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر حفظ کے لیے کہ بھئی اس سے پیچھے والی کون سی آیت ہے، اس سے پیچھے والی کون سی آیت ہے، اگر حفظ کے لیے انسان اس کو سوچے اور پچھلے والی آیتیں صرف بتاتا چلا جائے، مشغلہ اور تلاوت نہ رکھے، قرآن کریم کے اعجاز کو سامنے رکھنے کے لیے تو ظاہر ہے اس کی گنجائش ہے. اسداللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان اس صورت میں 31 مرتبہ آیا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان حور مقصورات في الخيام فيهن خيرات حسان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما عينان نضاختان مدهامتان. اچھا یہ جتنا پڑھ رہے ہیں یہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کے بغیر پڑھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ حافظوں کے لیے صرف سورہ رحمان یاد کرنا مشکل کام ہے، پھر پیچھے کی جانب پڑھنا اور مشکل، پھر فبأي آلاء اور مفتی صاحب آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے. جو فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے یہ یاد کرانے میں مدد کرتا ہے. جی ہاں یہ ہے نا. اور آپ اگر اسی کو نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب اب صحیح آپ نے یاد کیا. جی اب صحیح یاد کیا اور آپ نے گویا کہ سوچ و وچار کا موقع حاصل نہیں کیا ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح ایک سوال یہ ہوا تھا قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی اس سورت کا نام جس آیت میں آیا ہے، ہر سورت کا نام جس آیت میں آیا ہے وہ آیت سناتے چلے جائیں. جیسے البقرہ ہے تو بقرہ کا نام سورہ بقرہ میں کہاں آیا ہے، آل عمران کا نام سورہ آل عمران میں کہاں آیا ہے. تو یہ ایک سوال ہوا. جی اب یہ اس کی سیریز پوری سنائیں گے. جی حافظ. سورہ فاتحہ اس سورت میں اس سورت کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. لفظ فاتحہ بالکل ٹھیک ہے. سورہ بقرہ ویسے تو اس سورت میں کافی جگہوں پر بقرہ کا لفظ ہے، کوئی ایک مقام میں پڑھ لوں گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 71 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. سورہ آل عمران آیت نمبر 33 إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سورہ انعام آیت نمبر 136 وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. سورہ اعراف آیت نمبر 48 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ایک معاملہ یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ پورے قرآن کے اندر جتنے شعائر اسلام ہیں، جتنے فرائض دین ہیں، وہ کہاں کہاں آئے ہیں. مثلا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نماز کا تذکرہ، صلاۃ جس کو بولتے ہیں، یہ پورے قرآن میں کتنی مرتبہ اور کہاں کہاں آئے ہیں؟ جی پورے قرآن مجید میں نماز کا لفظ صلاۃ یہ 67 مرتبہ استعمال ہوا. 67 مرتبہ. جی. اور زکوٰۃ کا لفظ؟ زکوٰۃ کا لفظ 34 مرتبہ. اور پورے قرآن کریم کے اندر ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ کتنی مرتبہ آیا ہے، اور واللہ علی کل شیء قدیر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ پورے قرآن مجید میں 8 مرتبہ آیا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر یہ 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے پورے قرآن میں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے. ہم فیہا خالدون یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر آیا ہے. یہ کہاں اور کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ہم فیہا خالدون پورے قرآن مجید میں 16 مرتبہ ہے. مقامات پڑھوں؟ 2-3 مقامات سنا دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تو دم بخود ہوں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں. جی فرمائیے. بسم اللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 39
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورہ بقرہ آیت نمبر 81. بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اچھا، قرآن کریم میں صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وَهُمْ فِيهَا خالدون ہے، یعنی واو کے ساتھ، وہ کون سی جگہ ہے؟ قرآن مجید میں ہم فیہا خالدون تو 16 مرتبہ ہے، اور وَهُمْ فِيهَا خالدون پورے قرآن مجید میں ایک مرتبہ ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 25 کے آخر میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اچھا بھائی حافظ صاحب یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں کتنے پیش ہیں، کتنے زیر ہیں، کتنے زبر ہیں، ذرا کچھ ناظرین کو بتائیے. قرآن مجید میں زبر 53,223 مرتبہ استعمال ہوا، زیر 39,582 مرتبہ استعمال ہوا، پیش 8,804 مرتبہ استعمال ہوا، مد 1,771 مرتبہ آیا ہے. ماشاءاللہ. نقطے کتنے؟ نقطے 1,05,684 مرتبہ. واہ واہ. اچھا، لفظ اللہ یہ کون سی آیت ہے جس میں بہت زیادہ؟ ایک تو مکمل پوری صورت ہے سورہ مجادلہ جس میں لفظ اللہ 40 مرتبہ استعمال ہوا اور ہر آیت میں ٹھیک ہے لفظ اللہ موجود ہے. ٹھیک ہے. سورہ مجادلہ میں کل 22 آیتیں ہیں. سورہ مجادلہ کی 22 آیت میں لفظ اللہ 5 مرتبہ استعمال ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور قرآن مجید کی جو سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 282 یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، جی اس آیت میں لفظ اللہ 6 مرتبہ استعمال ہوا. سبحان اللہ سبحان اور سورہ مزمل میں 20 آیتیں ہیں. سبحان اللہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں لفظ اللہ 7 مرتبہ استعمال ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب باتیں تو بہت ساری کرنے کو ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں حافظ اسداللہ صاحب آپ کا اور حافظ محمد بلال صاحب آپ کا. جی تو نہیں چاہتا کہ پروگرام ختم کریں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہت سارے پروگرامز انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر کریں گے. میں بس پروگرام ختم کرتے ہوئے آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا تاکہ اس وقت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. ان بچوں کو یہ جو ماشاءاللہ ہیرے ہیں، ہیرے، ان کو کیا بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا موقع ملا؟ مثال کے طور پر مطلب عرب دنیا میں کوئی سفر اگر انہوں نے کیا ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، یہ بات بہت آپ نے اچھی پوچھی ہے. اصل جیت کا مفہوم تو یہی ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. آگے بڑھنے والوں کو اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے. بہت افسوسناک بات ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ امت مسلمہ کے لیے پاکستان کو لیڈری اور قیادت کا موقع مل سکتا ہے، وہ مظاہرہ پیش کر سکتے ہیں ان بچوں کو پیش کر کے. میں اس موقع پر مثال دینا چاہوں گا. دبئی کے اندر ایک مرتبہ باقاعدہ قرآن کریم کا مقابلہ ہوا تھا. لیبیا کے صدر نے اس بچے کو جو دبئی کے اندر مقابلہ جیت کر کے آیا تھا خود جا کر کے ایئرپورٹ پر استقبال کیا، اور لیبیا کی پوری عوام ایئرپورٹ پر اس بچے کے استقبال کے لیے موجود کھڑی تھی. مفتی صاحب اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے صدر ان کا استقبال کریں گے، یہ مت رکھیے گا، بس یہ مت رکھیے گا. میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہہ رہا ہوں یہ مت رکھیے گا. ہمارے ہاں تو یہ المیہ ہے، ریس اور دوڑ میں آگے نکلنے والے، زیادہ وزن اٹھانے والے اور تیرنے والے اور فلاں فلاں، ان کو گولڈ میڈل، انعامات، ثقافتی طائفے اور فن کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے لمبے چوڑے انعامات ہیں. ہم ان میں سے کچھ نہیں مانگتے، نہ کسی کی چیز کی چاہت ہے. لیکن سعودی عرب کے اندر آپ حیران ہوں گے، ائمہ حرمین نے ان بچوں کی دعوتیں کی ہیں، ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. مسجد قباء میں پروگرام ہوا ہے، سعودی عرب کے 4 چینلز پر ان بچوں کے باقاعدہ پروگرام ہوئے ہیں. جیسے آج کالز آئیں، وہاں پر باقاعدہ عربی ٹرانسلیشن اور ترجمان کا انتظام کر کے سوالات کیے گئے. مدینہ منورہ کے ریڈیو پر ان کے
سوالات اور پروگرام نشر ہوئے، وہاں اشتہارات تک لگے، جبکہ عرب دنیا میں ایسا نہیں ہوا کرتا عام طور پہ، لیکن میسیج کے ذریعے سے لوگوں کو اعلانات کر کے پھر وہاں کے شیوخ نے ان بچوں کا بہت اکرام کیا، جس سے حوصلہ افزائی ہوئی۔ تو وہاں کے لوگ عرب دنیا کے اندر سعودی عرب کا ایک میں تذکرہ کر سکتا ہوں، ان لوگوں نے جس طرح سے قدر افزائی کی ہے، اور اب یہاں کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو۔ بہت شکریہ مفتی محمد زبیر صاحب آپ کا۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمائی مفتی صاحب کی گفتگو اور ہماری جو پیارے پیارے بچے ہیں حافظ اسداللہ اور حافظ بلال صاحب کی تلاوت اور معلومات۔ ان کے لیے میں کیا کہوں، بس انہی سے کہوں گا کہ ہمارے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں۔